بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. حضرات سورہ روم ہے اور اس سورت کا نام سورہ روم. اس میں ایک پیشین گوئی کے سلسلے میں روم کا تذکرہ آیا، اس آیت سے محفوظ ہے. اور گزشتہ مجلس میں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات اس کے شان نزول کے تحت بتا دیا کہ اس وقت کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں ان میں جو آپس میں جنگیں چل رہی تھی، مکے کا اس وقت کا جو ماحول تھا وہ سب تفصیلات رکھ دی، اسے ذہن میں رکھیے. اب سنیے الف لام میم. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہے. غلبت الروم، روم جو ہے مغلوب ہو گیا قریب کی زمین میں، اور وہ اب قریب غالب آنے والا ہے. اور 7 سال کے بعد روم نے فارس کو سمشت فاس دے دی اور ایران میں پورا نظام جو تھا فارس کا وہ تہس نہس ہو کر گئے فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے تمام اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والوں کے لیے جو خوشی کی خبر تھی اس سے وہ خوش ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کی مدد فرماتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ صاحب اقتدار ہے. سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ ظلم و ستم کر دیتے. الرحیم، بڑے مہربان. میں بہت پہلے بھی یہ بات بتایا، قرآن مجید کے آیتوں کے آخر میں عموماً اللہ کی 2 صفتوں کا ذکر ہوتا ہے، سمیع العلیم، اسی طرح کبھی انہ الحکیم العلیم. تو ان 2 صفتوں کے درمیان میں خاص ربط ہوتا ہے، خاص ایک بات ہوتی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا وہ العزیز، وہ عزیز ہیں، صاحب اقتدار ہیں. عربی میں جو سب کچھ حاکم اور بڑی طاقت والے ہوتے ہیں ان کو العزیز کہا جاتا ہے، وہ صاحب اقتدار ہے. سوال ہے بھئی صاحب اقتدار جب ہیں تو مکے میں مشرکین نے جو اوگھن مچا رکھا ہے، جو ظلم و ستم کر رکھا ہے، اس کے نام لینے والوں کو جو پریشان کر رکھے ہیں، تو ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے، ان کو سزا کیوں نہیں دے رہے، ان کو
इनको जो है ठिकाने क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अल्लाह ने फौरन अपनी दूसरी सिफत जिक्र फरमाई, अर्रहीम, अल्लाह साहिब इख्तिदार भी है और बड़े मेहरबान भी हैं। उस मेहरबानी की वजह से इन्हें ढील मिली हुई है, वरना कोई कमजोरी या मजबूरी या बेबसी नहीं है कि अल्लाह ताला इनको ना पकड़ सके, ना इनको जो है ठिकाना लगा सके, बल्कि मेहरबान होने की वजह से अल्लाह ने इन्हें ढील दे दी। वादा, अल्लाह का वादा, और अल्लाह ने वादा फरमाया ला युखलिफुल्लाहु वादा, और अल्लाह ताला अपने वादे की मुखालिफत नहीं फरमाते, वादा खिलाफी नहीं फरमाते। अल्लाह जो वादा फरमाते हैं उसे पूरा फरमाते हैं, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग हैं इस बात को समझते नहीं है, जानते नहीं है। इन्हें अल्लाह का जो वादा है वो अल्लाह पूरा फरमाते हैं, उसमें कभी मुखालिफत नहीं होती, वादा खिलाफी नहीं होती, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते हैं। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं ये लोग खासतौर पर कुफार मक्का दुनिया की ज़ाहिरी जो ज़ेब व ज़ीनत है उसे जानते हैं, उसकी तरफ इन्होंने नजर कर रखी है, जिसकी वजह से धोखे हो रहे हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और ये लोग आखिरत से बेखबर हैं, गाफिल हैं, और आखिरत से गफलत ही आदमी को दुनिया में इस तरह के जुल्म और सितम के लिए आमादा कर लेती है। तो आखिरत का जो तसव्वुर है वो बड़ा अहम तसव्वुर है, और ये बात आप जानते हैं कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आखिरत से मुताल्लिक़, और आखिरत का जो अकीदा है वो मजबूत अकीदा है, और अक्ली और नकली दोनों एतबार से जो है एक मजबूत अकीदा। आगे अल्लाह दलील बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं और तफक्करू फी अनफुसिकुम, क्या ये लोग अपने दिलों में अपने आप में गौर और फिक्र नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को और ज़मीनों को और इनके दरमियान में जो कुछ है उसे पैदा नहीं फरमाया है, मगर वो वाज़ेह एक मकसद के लिए, एक मकसद के लिए और एक मुद्दत के लिए पैदा फरमाया। आखिरत के सिलसिले में मैंने करीब में भी ये बात बताई कि दुनिया के जो मज़ाहिब इस वक्त रुए ज़मीन पर बड़े हैं, ईसाई हों, यहूदी हों, मुसलमान हों, और ख़ुद हमारे बिरादरान वतन हिंदुओं के यहाँ भी इस दुनिया के बाद एक और दुनिया का अकीदा है। वो लोग मानते हैं कि भी एक और जन्म है, बल्कि वो तो और भी कई जन्म मानते हैं, एक और दुनिया है इसे मानते, ईसाई भी मानते, यहूदी भी मानते, मुसलमान भी मानते। अब रह गए चंद लोग जो किसी मजहब को नहीं मानते, ऐसे लोगों की तादाद कम है। उन लोगों को भी अक्ली तौर पर ये बात समझाई जा सकती है, वो इस तरीके पर कि भाई कोई भी आदमी कोई चीज बेमकसद नहीं करता है, एक मकसद है तभी एक काम आदमी करता है। मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हमारा मकसद है अल्लाह का कलाम सुनना, समझना, अल्लाह के करीब होना। यहाँ से निकल कर घर जाते हैं, एक मकसद है कि घर पहुँचना है, खाना खाना है, उसके बाद सोना है। कोई आदमी बगैर मकसद के कोई काम नहीं करता। सवाल ये है कि छोटा काम भी बगैर मकसद के कोई नहीं करता, तो इतना बड़ा जो ये सिस्टम है दुनिया का, आसमानों और जमीनों का, जिसकी हकीकतों और तह तक अभी तक पूरी तरह साइंसदान भी नहीं पहुंच पाए। जमीनों और आसमानों की जो
تفصیلات ہیں، جو حقیقتیں ہیں، یہ ابھی تک کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورا ریسرچ کر لیا ہے، پوری تحقیق کر لی ہے۔ سب سے بڑا پیسہ اس پر امریکہ میں جو ناسا والے خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بھئی ہر دن ہمارے سامنے نئے نئے گیلیکسیز کا جو ہے علم ہو رہا ہے، نئی نئی چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، اور زمین کا جو ایک چھوٹا سا حصہ، یہ جو زمین، یہ جو دنیا ہے، ایک چھوٹا سا جو ہے ان سیاروں کے مقابلے میں یہ گولا ہے، خود زمین کے اندر کی جو حقیقتیں نہیں معلوم۔ زمینی کے اندر سمندر کا بھی حصہ ہے جو کہ 70% یا اس سے بھی زیادہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ زمین گھٹتی جا رہی ہے، پانی کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ سائنس ہمیں بتا رہا ہے۔ اب تازہ واقعہ سنیے، ایک جہاز کبھی ڈوب گیا تھا، اس جہاز کی باقیات کو تلاش کرنے کے لیے ابھی 4-5 دنوں سے اخباروں میں آپ نے دیکھا، پڑھا اور چل رہی ہے بحث۔ 5 آدمی ایک بڑی جہاز میں سمندر کی گہرائیوں میں گئے اس کے باقیات کو تلاش کرنے کے لیے، اور پانی میں اترنے کے آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہی ان کا دنیا والوں سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 3 بڑے ملک والوں نے اس 5 آدمیوں کو جو جہاز کو تلاش کرنے سمندر کی گہرائیوں میں گئے تھے، نیچے جا کے تلاش کرتے رہے اور آ کر بتایا گیا کہ بھئی وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، ہو سکتا ہے اسی دھماکے میں وہ جو 5 بڑے لوگ گئے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے اور ان کی کوئی باقیات نہیں۔ میں مسلسل اس خبر پر نظر رکھا ہوا ہوں، آج بھی اخباروں میں خبر ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں تو آ ہی رہی ہے۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے باوجود ابھی تک یہ حقیقی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس جہاز میں وہ لوگ 5 نیچے گئے تھے وہی دھماکے سے پھٹی ہے یا کوئی اور پھٹی ہے، اور پھٹی ہے تو اس کے باقیات کہاں ہیں، اس کے باقی اجزاء کہاں ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اور تلاش کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں، کوئی معمولی ملک نہیں، امریکہ اور فرانس اس میں جو ہے اقوال ہے، یہ دونوں افراد، ان کے سائنسدان اور ان کے بڑے لوگ اس کو اترے تلاش کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا، 96 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے کہ وہ سمندر کی کتنی گہرائی ہے، وہ کیا حادثہ ہوا، کہاں ہوا، ابھی تک نہیں پتا نہیں۔ اس چھوٹی سی دنیا کے ایک حصے سمندر کے عالم کا، سمندر کے اندر کی تحقیقات کا تو یہ عالم ہے، تو سوچو کہ اس زمین کو ہم بھی جانتے ہیں سورج کے مقابلے میں 100 گنا چھوٹی ہے، چاند کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اور خود چاند اور سورج اور گیلیکسیز کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ ایسا کتنا بڑا نظام ہے، اور اللہ نے یہ جو نظام بنا رکھا ہے، تھوڑی سی عقل استعمال کرو، کیا یہ ایسے ہی بنا رکھا ہے یا اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے؟ ہم میں سے پاگل آدمی بھی جس کی کم عقل ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ بغیر مقصد کے اتنا بڑا کام کوئی کر نہیں سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ کسی مقصد کے لیے بنائے گئے، دوسرا اسی کے ساتھ سوال لگا لیجئے، دنیا میں ہر وقت ہر دن کچھ نہ کچھ رد و بدل تغیر ہوتے رہتا ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی پڑ جا رہی ہے، کبھی بارشیں پڑ جا رہی ہیں، نظام جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظام الی اجل مسمی ایک مدت تک ہی چلنے والا ہے، ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے۔ انسان کا جو دل ہے بڑا کام کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے لے کر جب تک
وہ آدمی زندہ ہے، چاہے 100 سال کی عمر ہو، مسلسل اتنا کام کرتا ہے اور چند سیکنڈوں کے لیے رک جائے، چند سیکنڈوں کے لیے رک جائے، نظام جو ہے ختم ہو جائے۔ ابھی میرے استاد کی طبیعت کے سلسلے میں میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ اچانک چکر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کھڑے رہنے کا بیلنس کھو جاتا ہو۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اس کا کوئی علاج ہے؟ حضرت نے بتایا کہ علاج ہے، اور جس ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے دیکھتا ہے، کم از کم 1.5 مہینہ پہلے اس کے پاس جو ہے وقت لینا پڑتا۔ تو اس نے بتایا کہ یہاں سے جو سر میں خون پہنچتا ہے رگوں سے، 1 سیکنڈ کے بھی کئی حصے کر دیجئے، جیسے کہ 1 سیکنڈ کے 120 حصے ہوتے ہیں گھڑیوں میں، اس سے بھی کئی زیادہ حصے کر دیجئے، اتنا کم وقت کے لیے خون جو ہے رک جاتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ اتنے کم حصہ، 1 سیکنڈ کا 100,000 حصے میں اتنا حصہ نہ جانے کی وجہ سے فوراً وہ چکر آتی ہے، آدمی گر جاتا ہے، پھر برابر ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے تغیر کا یہ عالم ہے، تو پتا چلا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بے مقصد اسے نہیں بنایا گیا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ملائے تو پتا چلے گا کہ بھئی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کا وجود ہوگا جس میں یہاں کیے ہوئے چیزوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ الاسلام یتحدی، جدید اسلام کا چیلنج، اس طرح کی اردو میں کتاب ہے، اس میں بہت شاندار انداز میں، یہ ابتدائی دور کی مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان لوگوں سے آخرت کے موضوع سے متعلق، دوسرے موضوعات سے متعلق جو اسلام کے موضوعات ہیں، کس طرح گفتگو ہونی چاہیے، کس طرح ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، جدید انداز میں بہت اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے، یہ لوگ اپنے دلوں میں غور نہیں کرتے، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ اس میں ہے نہیں پیدا کیا مگر ایک مقصد کے لیے اور ایک مدت کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بات یہ ہے لوگوں میں سے بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں ان کو ہی یہ مسئلہ ہے، اور جو لوگ رب سے ملنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سی چیزوں کے اوپر موقوف رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور بات ہے، آپ نے لیلا کا نام تو سنا ہوگا۔ بادشاہ وقت نے لیلا کو بلایا، اور بلا کر جب اس پر نظر پڑی تو بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ یہ ہے وہ عورت جس کے پیچھے وہ آدمی مجنون قیس جس کا نام تھا، بڑے گھرانے کا آدمی تھا، کافی پڑھا لکھا تھا، اس کے اشعار ہیں، لقب مجنون پڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ ہے وہ خاتون جس کے پیچھے وہ آدمی پاگل ہوا جا رہا ہے، دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔ تو اس خاتون نے، لیلا نے بادشاہ سے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میری ظاہری جو وضاحتہ کو دیکھ کر آپ کو جو تعجب ہو رہا ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مجھے مجنون کی نظروں سے دیکھو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ میرے لیے یہ سلطنت بھی چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہے۔ صرف نظریہ بدل جانے کی وجہ سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح رب سے ملاقات کے جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے یہاں بہت سی چیزیں بڑی عجیب نظر آتے ہیں، اور جہاں رب سے ملاقات کا یقین آ گیا اور وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، پھر کوئی جو ہے
یہ دنیا کی تنگی، یہ دنیا کی سختیاں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، مکی صورت ہے، آخری زمانے کی مکی صورت ہے، ان لوگوں نے جو بہت ادم مچا رکھا تھا، بہت جو پریشان کر رکھا تھا، جو سمجھتے تھے ہم بڑے طاقتور ہے، مال دولت بہت ہے، اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کئی لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا، کیا نہیں دیکھتے، پس دیکھو ہم نے کیسے تمہارے سے پہلے لوگوں کا انجام کیا، تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ان کا کیا انجام ہوا، کانوا اشد منہم قوۃ، تمہارے سے پہلے جو لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ تم سے زیادہ جو ہے قوت میں مضبوط تھے، تم تو 6.5 فٹ کے لوگ ہو، قوم عاد اور ثمود کی بستیاں مدینہ منورہ سے ملک شام کو جاتے ہوئے مدینہ سالے سے ہو کر یہ لوگ گزرتے تھے، 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے، ان بستیوں میں سے گزرو اور ان کے جو آثار ہیں، ان کے جو باقیات ہیں اسے دیکھو، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، وہ آثار الارض، اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا، بویا تھا، یعنی زمین کو سنوارا تھا، وَعَمَلُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَلُوهَا، اور ان لوگوں نے ان لوگوں سے زیادہ جو ہے زمین کو یعنی سب کچھ سنوارا تھا، سب کچھ جو ہے بنایا تھا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ لوگ تمہارے سے زیادہ انہوں نے بنایا۔ آج 4,500 سال ہو گئے، آپ دیکھیں مدین سالے میں ان کے بنائے ہوئے مکانات پتھروں میں جیسے تھے ویسے کے ویسے کھڑے، انہوں نے آباد کیا تھا اس دنیا کو تمہارے سے زیادہ۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بات یہ ہے کہ ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیوں کو لے کر، فَمَا كَانَ اللَّهُ، تو انہوں نے بات نہیں مانی تو ختم ہو گئے، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود جو ہے اپنے آپ پر ظلم کیا اور مصیبت کو مول لے لیا۔ حضرات اس کے بعد ذی الحجہ کے تاریخ بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، کچھ خاص چیزیں ذکر کرنا ہے، اس میں خاص طور پر چہارشنبے کا جو دن ہے، آنے والا ابھی چہارشنبے کا دن ہے، وہ 9ویں ذی الحجہ کہلاتا ہے، اور اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اسے رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، نہیں کہ کوئی بات نہیں، لیکن اگر سہولت ہے، حالات ہیں تو آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ 10 دن جس میں سے ہم گزر رہے ہیں معمولی ایام نہیں ہے، بڑے زبردست ایام ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، تکبیر بیان کیجئے، چونکہ حاجی وہاں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو وہ سعادت نہیں ملی، لیکن دنیا کے سب لوگوں کے لیے اللہ نے یہ ایام رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 9ویں تاریخ ذی الحجہ کی یعنی چہارشنبے کی صبح سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف لینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تو کہنا ہی ہے ہر فرض نماز، اور عورتوں کو بھی گھروں میں فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ تکبیر کہنا ہے۔ عورتوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یا مرد احباب توجہ نہیں دلاتے تو وہ اس عظیم سنت سے پہلے، جب شریعت نے ہر نماز کے بعد اسے ضروری قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام میں اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، اور جو مخصوص ذکر اس مہینے میں ان ایام میں کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک وہ ذکر بھی ہے جسے قرآن مجید نے ایام تشریق کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، حج کے ایام کا ذکر کرتے ہوئے ایک دعا ذکر فرمائی ہے،
میں سمجھتا ہوں یہ دعا ہر ایک آدمی کو یاد ہوگی، حالانکہ دعا بہت اہم اور بڑی اور جامع ہے، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ وہ دعا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ربنا آتنا، یہ جو دعا ہے اس سے اوپر سیکول کے بارے میں حج کے ایام تشریف کا ذکر چل رہا ہے، تو محدثین مفسرین مانتے ہیں ان ایام کی بہترین دعاؤں میں تکبیر کے بعد یہ دعا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس چھوٹی سی دعا میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان جو کچھ اسے چاہیے اسے جمع کر دیا۔ آدمی کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ بہترین دنیا چاہتا ہے، اچھی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میں دنیا میں بہترین حسنہ، اچھی اور بہترین دنیا عطا کر۔ اب وہ بہترین دنیا کے لیے ہر موقع کے لیے ہر آدمی کی الگ الگ چوائسز ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کی ایک عمر میں ایک چوائس رہتی ہے، دوسری عمر میں وہ بدل جاتی ہے۔ 20 سال پہلے کا فون جب آیا تھا پورے شہر میں 2-4 آدمیوں کے پاس جو فون تھا، اب اگر وہ فون لا کر کوئی کسی کو دے کر کہو کہ بھئی یہ بالکل اینٹیک پیس ہے، اس زمانے کا پہلا فون ہے، آپ پکڑ لیجئے، دیکھے گا بھی نہیں۔ تو پتہ چلا چوائسز بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مطلق اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بہترین دنیا عطا فرما، اور فی الآخرۃ حسنہ، اور صرف ہمیں دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین فرما، وقنا، اور ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں بچا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی آدمی گھنٹہ دعائیں مانگے اپنے حساب سے، اور کوئی یہ ایک دعا مانگ لے تو یہ ایک دعا ان تمام دعاؤں پر بھاری ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے نارمل دنوں میں بھی اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، ان ایام میں اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، یاد نہیں ہے مجھے امید ہے سبھی کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اللہ کی بڑائی کے لیے جو تکبیرات ہیں اسے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، مجھے امید ہے اس کا اہتمام فرمائیں گے۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگ ابھی کنفیوز ہوتے ہیں، عرفہ والا روزہ عرفہ و منگل کو ہے تو ہم منگل کو رکھیں کیا؟ بھئی عرفہ سے مراد 9ویں تاریخ ہے، 9ویں تاریخ کے لیے عرفہ بولا جاتا ہے۔ اب اگر آپ وہاں کا فالو کریں گے تو وہاں چاشوبے کو عید ہے، تو کیا آپ یہاں چاشوبے کو عید کریں گے؟ اور آپ کہیں گے نہیں سعودی میں عرفات کا دن 9 منگل کو ہے، تو آپ دن کو فالو کر رہے ہیں تو ذرا خود کے بعد اوقات کو بھی فالو کرنے کے لیے بات کرنی پڑے گی۔ جو وہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں عصر ہو رہی ہوتی ہے، تب کیا کریں گے؟ مفاہیم شریعت بڑے اہم ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صحابہ نے اس مسئلے کو سمجھا۔ غزوہ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ کر کپڑے جنگ میں کامیابی کے بعد آ کر کپڑے نکال رہے تھے، لباس جنگی، تاکہ غسل وغیرہ کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، بتایا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا ابھی تک فرشتوں نے جنگ کا لباس نہیں اتارا ہے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کا جو مسئلہ ہے، یہودیوں کی جو دو وہاں پر یہ رہتے تھے قبیلے تھی، جو جنہوں نے وعدہ کرنے کے بعد دھوکہ دے کر اس جنگ میں اندر سے کفار کا ساتھ دیا تھا، ان کا خلا خما کرنا ہے، آپ وہاں چلیں۔ لمبا واقعہ ہے، میں مفاہیم بتانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا صحابہ کو جو حضرات جس حالت میں اسی حالت میں فوراً اس علاقے میں عصر کی نماز پڑھنا ہے. بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کے علاقے میں عصر پڑھنا ہے، فوراً سب کو نکلنا. اب سب حضرات حضور نے فرمایا جس حالت میں اسی حالت میں نکلیے. سب لوگ جو ہے فوراً اس طرف کوچ کرنے لگے، جنہوں نے جلدی سنا ہو جلدی پہنچنے لگے. راستے میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی حضور نے عصر وہاں آ کر پڑھنے کے لیے کہا ہے، ہم وہی عصر پڑھیں گے. تو بعض صحابہ نے کہا وہاں عصر پڑھنے کا مراد یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم پہنچے. ہم لوگ دیر سے نکلے ہیں، وقت ہو گیا ہے، اس لیے اگر ہم یہاں رستے میں عصر پڑھ کر پہنچیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہیں ہوگی. وہ مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ایسے کیا، آپ نے ویسے کیا، یہیں پہنچ کر پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے راستے میں پڑھ لیا تھا ان کو نکیر نہیں فرمایا، اس لیے کہ جو مفہوم ہے وہ جلدی سے جلدی پہنچنے کا مسئلہ تھا. تو لوگ دیر سے نکلے تھے تو نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو اگر نہ راستے میں نہ پڑھتے تو قضا ہو جاتی. اب دیکھیے عرفات کے دن، منگل کے دن مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ادا کرنا، یہ حاجیوں کے لیے مسنون بہتر ہے. لیکن اگر کوئی حاجی مینا عرفات میں عرفات سے نکل کر مزدلفہ رات کے 2 بج کے ابھی نہیں پہنچ پایا ہے، جیسے کہ بسوں میں پھنس جاتے ہیں، کہیں راستہ بھٹک جاتے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مزدلفہ میں ہی جا کر مغرب عشاء پڑھے. جب 2 بجے یہی راستے میں پھنسا ہوا ہے تو وہیں پڑھ لے. کچھ چیزیں ہیں ہر سال ایسے موقعوں پر بعض حضرات اسے کنفیوز کرتے ہیں اور ملتبس کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ایسے لوگ ایسے امور پر مشورے اور باتیں کرتے ہیں جن کے بارے میں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کو بٹھا کر 10 سورے بیٹھ کر ان کو سنانے کے لیے کہیں تو قرآن کے 10 سورے نہیں سنا سکتے، دعائیں کچھ نہیں سنا سکتے، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے پورا. اب گوگل نے آ کر ان لوگوں کو بڑا پریشان کر دیا، گوگل سے بچے کرتے اور اتنی بڑی غلطیاں گوگل والا کرتے رہتا ہے، خاص طور پر عربی کے ترجمے اور عربی سے انگریزی کے ترجمے میں اس سے جو غلطیاں ہیں پوچھئے گا. میں تو زیادہ جانتا نہیں، ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے لوگ نام رکھنے کے بعد آتے ہیں، حضرت ہم نے بچے کو یہ نام رکھا. پھر جب میں پوچھتا ہوں بھئی یہ نام کا مطلب یہ کہاں سے لیا، یہ عربی لفظ ہی نہیں رہتا ہوتا. تو بہرحال یہ سے باتیں ہیں. اس لیے آپ حضرات لوگ اس طرح کے مسائل میں آپ کو کنفیوز کریں تو کنفیوز نہ ہوں. آپ جسے سمجھتے ہیں، جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس سے آپ رجوع کریں. اگر سب چیزیں جو ہے بغیر استاد ہی کے سیکھنے کا مسئلہ ہوتا تو پھر یونیورسٹیاں اور کالجوں کو تو بند کر دینا چاہیے. اسے کیوں رکھا گیا ہے؟ وہاں تو لوگ کہتے نہیں بھی وہاں جا کر یہ کریں. بھائی میڈیکل کی معلومات بھی تو گوگل میں ملتی ہے. آپ طبیعت بگڑتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا وہ اسی سے گوگل سے نکال کر اپنا آپریشن کر لیتے ہیں یا علاج کر لیتے ہیں. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو اسپیشلسٹ چاہیے اور وہ آدمی ہی چاہیے، لیکن دین کے بارے میں ہر آدمی اپنے طور پر بیٹھ کر جو فیصلے کر لے رہے ہیں صحیح نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو نماز عید الاضحیٰ مسجد امین میں 6:15 بجے سب سے پہلے 6:15 بجے، اور اس کے بعد مرکز المعارف والوں نے جو 6:20 رکھا تھا اب بدل کر 6:30 کر دیا، 6:30 مرکز المعارف.
رحمانیہ 7 بجے، اور آپ سب لوگوں کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے تاکہ اطمینان سے ناشتہ وغیرہ کریں، غسل کریں، 7:30 کو ہمارے یہاں رکھا ہے۔ اور کسی آدمی کو فجر بعد سونے کی بھی عادت ہے، اطمینان سے ہی پڑھنا چاہتا ہے، تو 9 o'clock کو عیدگاہ میں ہے، اور اصل سنت تو عیدگاہ ہی میں نماز ادا کرنا، اور اس مرتبہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو عیدگاہ میں 9 بجے 7:30 بجے ہماری مسجد میں ہے۔ اب پھر دوبارہ سوال نہ کرنا، ذہن میں رکھ لینا، انشاءاللہ بورڈ پر بھی لکھ دیا جائے گا۔ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ يَا اللَّهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَشَفِيعِنَا نَبِيِّنَا حَبِيبِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بَارِكْ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد